بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں نے تاریخ کے انسانیت کے سب سے عظیم، حیرت انگیز اور پرکشش واقعہ میں سے ایک پر لے کر چل رہے ہیں۔ یہ داستان ہے ایک ایسی عظیم سلطنت کی جہاں ہواؤں پر حکومت تھی، جہاں پرندے اور جنات تابع داری کرتے تھے، اور جہاں کے بادشاہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور دوسری طرف سبا کی رانی ملکہ بلقیس، جو حسن، عقل اور بے حد دولت کی مالک تھی، لیکن وہ اور اس کی قوم ایک ایسی گمراہی میں مبتلا تھی جو انہوں نے ہلاکت کی طرف لے جا رہی تھی، یعنی سورج کی عبادت۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کی خبر نے عظیم طاقتوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر کیسے ایک عظیم تجاس نے ایک شاندار ملکہ کا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے۔ ایک روز آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جس میں انسانوں اور جنوں کے ساتھ پرندے بھی شامل تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر اس کے پاس غائب ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد حاضر ہو گیا، اور اس نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے دربار میں خاموشی طاری کر دی۔ ہدہد نے کہا، میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں ملک سبا سے ایک پاکی خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے ہر طرح کی نعمت ملی ہے، اور اس کا ایک عظیم طاقت ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا۔ اسے کہا کہ ملکہ کے دربار میں گرا دے اور دیکھیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کے قریب گرا دیا۔ جو ملکہ نے خط پڑھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کا اثر نمودار ہوا۔ اس نے اپنے دربار کے حضوروں اور سرندوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے درباریوں، میری طرف نیت محترم خط بھیجا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے، مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلمان فرمانبردار بن کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ بہادر سرداروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس نہایت عقل مند رانی تھی۔ اس نے جنگ کے بجائے دوستی اور صلح کا راستہ چاہا۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے انہیں کچھ قیمتی تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کا قصد کیا خبر لے کر لوٹتا ہے۔ کہ قصد جب بے حد قیمتی سونے، چاندی اور زیورات کے تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباروں کی شان و شوکت کے سامنے ان کے تحفے بالکل معمولی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو۔ جاؤ ان لوگوں کی طرف واپس۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں، اور ہم انہیں وہاں سے رسوا کر کے نکال کر باہر کریں گے۔ جب یہ پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس ان کے دربار میں آ رہی ہیں۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کی حاضر ہونے سے پہلے
اس کا عظیم تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ ایک طاقتور جن عفرت نے کہا، میں آپ کے دربار کے براشت ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ پھر ایک ایسی شخصیت کھڑی ہوئی جسے خطاب اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل دور یمن میں رکھا ہوا ملکہ کا بھاری بھرکم طاقت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ سبحان اللہ! حضرت سلیمان نے شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس طاقت کی شکل تھوڑی بدل دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس جب اس دربار میں داخل ہوئیں تو ان کو ان کا تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ نے حیرت سے دیکھ کر اور کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ اتنی دور سے اس کا تخت یہاں کیسے پہنچا۔ اس کے بعد ملکہ کو ایک عظیم محل کے صحن میں لے جا گیا جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ شاید گہرا پانی ہے، اس لیے انہوں نے چلتے ہوئے اپنی شلوار تھوڑی اوپر اٹھا لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے کا تراشا ہوا صاف فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس پر سچائی بالکل واضح ہو گئی۔ اس کا سر، گردن، دماغ اور گہراؤ پل بھر میں پگھل گیا۔ اس نے دل کی گہرائی سے اقرار کیا اور پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سبحان اللہ! بلقیس نے تو اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ تھی اس عظیم بادشاہ اور ملکہ کی جہاں طاقت اور دولت نے نہیں بلکہ حق اور ہدایت نے جیت حاصل کی۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹس ضرور کریے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔